قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ المتین الکریم وبلغنا نحن من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ جو آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مومنون کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مومنین کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ کون کامیاب ہو گئے؟ پھر بعد میں آگے کی آیت میں فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو یعنی کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور اپنی عبادت یعنی نماز میں وہ ڈرتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں۔ اور پھر دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ والذین، اور ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ اعراض کرتے ہیں لغویات سے، لغویات کلمات سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑتے ہیں کون؟ برے باتوں سے جس کا دنیا میں نہ فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو۔ فضول گفتگو جو کہتے ہیں ہم، وہ فضول گفتگو سے بچتا ہے، وہ فضول باتوں سے بچتا ہے۔ جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈرٹی ٹاک، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، ایسے کلمات سے پرہیز کرتے ہیں، ایسے باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کون؟ ایمان رکھتے ہیں، جو مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنین میں ان کے اوصاف بیان کیا ہے۔ تو اب میں خلاصہ کرتا ہوں، عبادت میں کیوں ڈرتے ہیں وہ، نماز میں کیوں ڈرتے ہیں وہ، اور پھر برے باتوں سے اعراض یعنی منہ کیوں پھیرتے ہیں، اس پر آج ہم توجہ سے سنیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہا ہے کہ نماز میں ڈرتے ہیں، کیا وجہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں، ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ مطلب آج خوف کا ماحول چل رہا ہے، بازار میں خوف کا ماحول ہے آج دنیا میں۔ ڈرنا تو ہم عام فہم، عام سمجھ میں ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرنا یعنی کہ ہماری جان کو دھوکہ ہے، اس کو سمجھے ہم ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ ڈرانے کی چیز ہے کیا؟ اللہ سے کیوں ڈرنا ہم، جبکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بے انتہا ہے۔ ایک ماں کی محبت ہم اظہار نہیں کر سکتے، ہم بتا نہیں سکتے ہم اپنی ماں ہمیں کتنی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، تو وہ کیسے ڈرتے ہیں مومنین بندے عبادت میں؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ ہم سمجھے نہیں۔ اور دیکھیے، ایک قابل توجہ والی بات ہے، اور ہم ضرور اس بات پر جائزہ لیں کہ آج کل دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے نا آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا واقع جائز ہے، فرض ہے، یہ ضرورت ہے۔ کب؟ جب تم وہ ترجمے کو سمجھ سکتے ہو، اس کی فہم رکھ سکتے ہو، اس کی سمجھ رکھ سکتے ہو، تم میں وہ صلاحیت ہو کہ تم وہ ترجمہ کو سمجھ سکے، آپ تب جا کے وہ ترجمہ خود سے پڑھے، خود سے سمجھے۔ دیکھیں، اور ایک بات میں بتا رہا ہوں، کیونکہ انفرادی میں، تنہائی میں قرآن اپنی عقل سے سمجھ کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ یہ قرآن جو ہے نا بہت سارے پڑھ کے ہدایت پر بھی آتے ہیں، بہت سارے اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ گمراہ کون ہوتا ہے قرآن پڑھ کے؟ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اپنی عقل سے مطلب نکالتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور جو ہدایت پر آتے کون ہیں یہ قرآن پڑھ کے؟ وہ جو اس کا مصداق بنتے ہیں اور اس کے شان و نزول کو جانتے ہیں، اور اس پر اللہ کی کیا حکمت ہے۔ اور جب قرآن جب نازل ہوئی ہے، وہ قرآن سے مراد ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، یہ علم جو رکھا قرآن میں، قرآن کا جو علم حاصل کرا وہ اللہ والے حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، قرآن کس پر نازل ہوئے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوئی۔ اب پھر قرآن کو کون سمجھانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اب بظاہر دنیا میں نہیں ہے، مطلب باعتبار بشری تقاضے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ کا رسالت کا فیضان جاری ہے، پھر آپ کیسا مستفیض ہو، آپ کیسا قرآن کا علم ہم حاصل کریں، آپ کیسا درس کو لے وہ؟ تو پھر جس سے مستفیض ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، جن کو صحابہ کہتے ہیں،
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی صحبت میں بیٹھنا، صحابہ رہے، صحابہ سے پھر تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ان کی صحبتوں میں جو بیٹھے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں قرآن کو، پھر ہم ان سے قرآن سیکھیں، پھر ہم ان سے قرآن سنیں، پھر ہم ان سے قرآن پر عمل کریں، پھر وہ عمل کرنے کے بعد ہم دوسروں کو پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کے کتنے تقاضے ہیں، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا اور قرآن دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ قرآن کے تقاضے ہیں، قرآن ہم پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، پھر قرآن کو اس پر عمل بھی کرنا ہے اور قرآن کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ جو پڑھانے والا ہو تو ہم اس کے ساتھ پڑھنا، جو سمجھے ہے قرآن کو ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ لیکن ہم کب بولے، جب قرآن لے کے بیٹھے ہم اپنی عقل سے وہ چیز کو نہیں سمجھ سکتے، وہ چیز کو عکس نہیں کر سکتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کامیاب ہے وہ شخص جو عبادت میں، نماز میں اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں۔ نماز میں اللہ سے کیوں ڈرنا؟ نماز میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے، جبکہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ ڈرنا کس بات کا؟ اس بات کا ڈرنا جس سے ہم کو سوال ہونا ہے، حشر میں سوال ہونا ہے، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہونی ہے کہ اب ہمارا وقت کدھر لگائے اور ہماری جوانی کس طرح گزاری اور ہم مال کیسے کمایا ہے اور ہم مال کدھر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے سوالات ہونے والے ہیں، تو یہ سوال سے ڈرتے ہیں بندے کہ اس کو ہم جواب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو عطا کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیا ہے، اس پر سوال ہونا ہے۔ وہ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ حشر میں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرتے ہیں وہ بندے نماز میں۔ کون سے بندے؟ جو حشر کے دن پر ایمان رکھ کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مجھ سے سوال کرنے والا ہے میرے نعمتوں کا۔